حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کر دیا کہ جب آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے، زمانہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے سر سجدے میں تھا۔ سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا، یا خولی بن یزید نے آپ کے سر کو کاٹا، یا شمر نے کاٹا۔ روایات کے اندر اختلاف ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آخری وقت میں بھی سجدے میں تھا۔ سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا اسوہ رکھا، آپ کا یہی درس تھا، یہی پیغام تھا جو اپنے میدان کربلا میں دیا۔ کربلا کے ریت میں خون سے تحریر رقم کر دی کہ یہ سر تو کٹ سکتا ہے، لیکن جھکے گا تو صرف اپنے خالق و مالک کی چوکٹ پر جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس وقت 71 لاشیں خیموں کے سامنے پڑی ہوئے تھے اور اتنے ہی زخم آپ کے کلیجے میں تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیص مبارک اتاری گئی تو اس میں 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چورا چورا ہو، اتنے زخم کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا پیشانی سجدے میں رکھی اور آخری لفظ یہ تھے، مالک میں تیرے تقدیر پہ راضی ہوں، مالک میں زخم کھا کے بھی مسکرا رہا ہوں، مالک تیرے طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنوں چلے ڈھاواں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے ہماری طرف سے جو تکلیف آئے، مشکلات ہے، میں نے سب قبول کیا، مولا تم بتا کہ تم حسین پہ راضی ہے نہیں۔ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج کلیجہ دم توڑ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا تکالیف آئے، مشکلات آئے، پھر بھی پوری قوت کے ساتھ جبر کے سامنے کھڑے رہے۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے سورج، وہ دوپہر کا منظر تو نے تو دیکھا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب ننھی سکینہ رو رہی تھی، جب گھوڑا خالی پلٹا تھا، سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آیا، میرا بابا حسین کو کہاں چھوڑ آیا۔ یہ سورج چمک چمک کے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہمیں یہ کہانی سنا رہا ہے کہ نبی کے نام پر حسین نے تو اپنا سر کٹا دیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم کہتے ہو کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو کہ ان کے لیے مسجدوں میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، سردیوں میں گرم پانی دستیاب ہیں، ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سر سجدے میں رکھی اور پیشن رب کے حضور حاضر ہو کر پھر بھی کہہ رہے ہیں حسین ابن علی، مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں، تو تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ حسین پہ راضی ہے نہیں۔ اے نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے میں ہو تو کڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن حسین ابن علی آج بھی قوت کے ساتھ کڑا ہے، اور آج بھی یزیدی قوتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانپتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے عظیمت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک لوگ اس سے قوت حاصل کرتے رہیں گے۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو ہے جس کا مشن ختم ہو جائے، مرتا تو ہے جس کی نصب العین ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ، حسین کا نصب العین زندہ، حسین کی مشن زندہ، حسین خود زندہ، حسین کا نانا زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں بلکہ اربوں انسان حسین کے نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یزیدیوں، یزید کے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو، تمہیں اپنے لیڈر اپنے قائد کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جب ہمارے لبوں پر نام حسین آتا ہے تو ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان
کو ناز کرنا چاہیے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ، ان کا پیغام زندہ، ان کا مشن زندہ، ان کا نصب العین زندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔